برادران اسلام و نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 23 جنوری 2021 کو شام میں کسی وقت ہمارے محب مکرم حضرت قاری ابرار احمد قادری ناظم اعلیٰ دارالعلوم غوثیہ فیضان العلوم غوث منزل مظفر پور بہار نے ایک ویڈیو بھیجی اور مجھ سے فرمائش کی کہ اس ویڈیو میں کیے گئے دعووں کا میں جواب دوں۔ در حقیقت کسی قاری طیب قاسمی نقشبندی نام کے مولوی نے ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو نہیں بلکہ 9 یا 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی۔ تیسری بات یہ کہی کہ حضور نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں کبھی بھی اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آؤ ہمارا برتھ ڈے منائیں۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم 12 ربیع الاول مانتے ہیں لیکن مناتے نہیں، اس لیے کہ حضور نے کبھی نہیں منایا۔ مزید ایک بات کہی کہ جو نہیں مناتے ان کو کافر کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے اور میلاد مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، کیا اس سے جنت مل جائے گی؟ ان سوالات کے جوابات سماعت فرمانے سے پہلے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و بارک وسلم۔ فاتح وہابیت حامی سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پہلا سوال اس وہابی مولوی کی طرف سے یہ کیا گیا کہ حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو نہیں بلکہ آپ کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ قاری طیب قاسمی نقشبندی دیوبندی وہابی فرقے کا مولوی ہے۔ دیوبندیوں وہابیوں کے یہاں حضور کا میلاد، حضور پر سلام پڑھنے کے لیے قیام ناجائز اور شرک و بدعت ہے، اور اس فرقے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے سخت عداوت ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہابیوں کو یہ بیماری ہوتی رہتی ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، حضور نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ در حقیقت ان کو میلاد سے چڑ ہے، اس لیے کہ میلاد میں حضور کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور کے دشمن وہابی دیوبندی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہابی چاہتے ہیں کہ میلاد نہ ہو۔ اور اگر بات اتنی ہی سی ہے کہ حضور نے میلاد نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا اس لیے دیوبندی میلاد سے روکتے ہیں، تو پوری دنیا کے چھوٹے بڑے سڑے گلے تمام وہابی مل کر بتائیں کہ حضور نے یا صحابہ نے کبھی سیرت النبی کا جلسہ کیا، دستار بندی کا جلسہ کیا، لڑکیوں یا لڑکوں کے لیے کوئی گرلز کالج یا کوئی ہاسٹل یا کوئی لڑکوں کا مدرسہ کھولا، بخاری شریف کا کبھی کسی صحابی نے درس دیا، حضور نے یا صحابہ نے کبھی کوئی جماعت نکالی یا عصر کے بعد کون سی کتاب پڑھی؟ اگر سچائی کا 40واں حصہ بھی وہابیوں کو نصیب ہوا ہوگا تو ہر وہابی کہے گا کہ حضور نے نہ کبھی دستار بندی کا جلسہ کیا، نہ ختم بخاری و افتتاح بخاری کیا، نہ سیرت النبی کا جلسہ کیا، نہ کبھی جماعت نکالی، نہ عصر کے بعد گشت کیا، نہ کوئی کتاب پڑھی۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں مولوی طیب قاسمی نقشہ بندی سے کہ بتاؤ پھر تم اور تمہاری جماعت یہ سب کیوں کرتی ہے؟ حضور نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے قتال فرمایا، تم کیوں نہیں قتال کرتے؟ حضور نے 11 شادیاں فرمائی، تم 11 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے جس عورت سے سب سے پہلے نکاح کیا یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر حضور سے 15 سال زائد تھی اور حضور سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، تم لوگ ایسی عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے جس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی، تم لوگ حضور کی سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح 6 سال کی عمر میں کیوں نہیں کرتے؟ اور تم لوگ جن عورتوں سے نکاح کرتے ہو وہ بڑی عمر کی عورتوں سے کیوں کرتے ہو، 6 سال والی سے کیوں نہیں کرتے؟ حضور اور صحابہ کئی روز فاقے سے رہتے تھے، تم لوگ تینوں وقت کھانے کے دشمن کیوں بنے رہتے ہو؟ قاری طیب قاسمی نقشہ بندی نے دعویٰ کیا کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ میں اس کے جھوٹے دعویٰ کی بخیا
ادھیڑتا ہوں دیوبندی جماعت کے سرغنہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور وفات آپ کی شروع ربیع الاول سن 10 ہجرت روز دوشنبہ کو قبل زوال یا بعد زوال آفتاب ہوئی۔ حاشیے میں لکھا، اور تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا۔ یہ بات نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب کے صفحہ نمبر 136 پر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ طیب قاسمی کا دعویٰ ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور قاری طیب قاسمی کے سرگنا مولوی تھانوی لکھ رہے ہیں کہ تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی کہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو حضور کی وفات ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی، یہ حساب صحیح نہیں۔ اب اہل انصاف ذرا غور کریں کہ مولوی تھانوی جھوٹے یا مولوی طیب قاسمی نقشہ بندی جاہل و جھوٹا ہے۔ دونوں سچے نہیں ہو سکتے، اور اگر طیب قاسمی کی بات صحیح ہے تو بتاؤ تمہارے تھانوی صاحب پوری امت سے الگ ہوئے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اب ہوش سنبھالو اور پڑھو کہاں کہاں اور کس نے لکھا ہے تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ حوالہ نمبر 1، امام احمد بن محمد بن ابی بکر القسطلانی شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی۔ اس قول پر اہل مکہ کا عمل ہے، وہ لوگ اس تاریخ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حوالہ سیرت محمدیہ ترجمہ مواہب اللدنیہ صفحہ 97۔ اس کے علاوہ آپ نے 2، 8، 10، 17، 18 ربیع الاول کی روایتیں بھی ذکر کی ہیں، لیکن 12 تاریخ کے بارے میں یہ لکھنا کہ اہل مکہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ پوری دنیا کا مسلمان اگر 12 تاریخ کو حضور کا میلاد مناتا ہے تو اہل مکہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 2، کارخانہ دیوبند کا دوسرا نمونہ مولوی عبدالشکور کاکوروی، جو اہل سنت کا سخت دشمن تھا۔ یہ مولوی اپنی کتاب خلفائے راشدین میں لکھتا ہے، آپ کی ولادت سراپا بشارت ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت 8ویں یا 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ 8ویں یا 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ حوالہ خلفائے راشدین صفحہ 15، مصنفہ مولوی عبدالشکور کاکوروی۔ اب بتاؤ قاری طیب قاسمی، تم کہتے ہو کہ حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، تم کو پکا یقین ہے، لیکن تمہارے گروہ کے گرو مہادیو کاکوروی صاحب لکھ رہے ہیں 8ویں یا 12ویں کو حضور کی پیدائش ہے۔ اب سنیوں کو چھوڑو، تم اپنے ان دونوں بڑے بوڑھوں کو کیا کرو گے؟ آگے بڑھو اور حوالہ جات سنو۔ امام ابن جریر طبری نے فرمایا، پیر عام الفیل 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ ابن خلدون نے لکھا عام الفیل 12 ربیع الاول۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے السیرہ النبویہ میں لکھا عام الفیل 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی نے فرمایا بروز پیر 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ جامعہ ازہر مصر کلیت اصول الدین کے امیر محمد الصادق ابراہیم الارجن نے دوشنبہ 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 570 عیسوی لکھا۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ ابن الجوزی نے فرمایا پیر کے دن 10 ربیع الاول عام الفیل، یہ بھی کہا گیا کہ 2 ربیع الاول تھی، اور امام ابن اسحاق نے دوشنبہ 12 ربیع الاول فرمایا۔ حضرت جابر اور ابن عباس دونوں سے مروی ہے کہ دوشنبہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ نام نہاد فرقہ اہل حدیث یعنی غیر مقلدوں کے امام اور دیوبندیوں کے خالہ زاد نواب صدیق حسن بھوپالی وہابی نے اپنی کتاب الشمامہ الانبریہ فی مولد خیر البریہ کے صفحہ 7 پہ لکھا کہ ولادت شریفہ مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر روز دوشنبہ شب 12 یعنی 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے، اس سے ابن جوزی نے اتفاق کیا ہے۔ مشہور دیوبندی عالم مفتی محمد شفیع دیوبندی نے سیرت خاتم الانبیاء صفحہ 18 پہ لکھا 12 ربیع الاول کو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افزائے عالم ہوئے۔ یہ 11 حوالے ہوئے جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ان تمام علماء نے بشمول دیوبندی اور غیر مقلد وہابی اہل حدیث کے سب نے یہ لکھا کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، لیکن دیوبندی مولوی قاری طیب قاسمی نے دعویٰ کیا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی ولادت ہوئی تو چوراہے پر اس کی گردن مار دے۔ سوال یہ ہے کہ ثابت تو بہت پہلے سے علماء کرتے آئے اور لکھتے رہے، اور پوری دنیا میں
12 ربیع الاول شریف کو حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اور جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ حضور کی پیدائش ابتدا سے لے کر کے اب تک یہی رہی ہے کہ لوگ حضور کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف کو مانتے ہیں۔ لیکن وہابی مولوی نے جو یہ کہا کہ چوراہے پر گردن مار دے تو کوئی مسلمان کیوں تیرے ناپاک خون سے اپنے کو نجس کرے، ہاں تو کسی گندی نالی میں ڈوب کر مر جائے، اس لیے کہ تیرے جیسوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ تیرا ناپاک وجود مسلمانوں کے لیے کرونا جیسی وباؤں سے کہیں زیادہ مصیبت ہے۔ وہابی مولوی نے دعویٰ کیا کہ حضور نے کبھی اپنا میلاد نہیں منایا، معاذ اللہ، اس نے برتھ ڈے کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ ان وہابیوں کو ہلاک کرے۔ آدمی وہابی اس وقت ہوتا ہے جب بے حیائی، ڈھیٹائی اور گستاخی میں آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کوئی باحیا با ادب آدمی وہابی دیوبندی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس فرقہ خبیثہ کے گرو گھنٹال مولوی رشید احمد گنگوہی نے حضور کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دیا، اور جب اس ناپاک مثال پر علماء حق نے اعتراض کیا تو بجائے غلطی مان کر توبہ کرنے کے خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے ایک کتاب چھاپی جس کا نام البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساطعہ رکھا۔ اس کے صفحہ 356 پہ اپنی گستاخی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ان خبیث نجدیوں سے بچائے، آمین۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وہابی مولوی کہتا ہے کہ حضور نے کبھی اپنا میلاد نہیں منایا۔ ارے اندھے کو دن میں سورج نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ اپنے اندھے پن کا علاج کرانا چاہیے۔ حضور اقدم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، ان ابی قتادہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم، مشکات شریف صفحہ نمبر 179۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سوال کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تو اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ دیوبندی جماعت کے لیڈر مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں سرخی لگائی، ذکر شریف کی مشروعیت اور مطبوعیت، یعنی ذکر مصطفیٰ کا جائز ہونا اور اس کی اشاعت۔ اس کے تحت لکھا، آیت ورفعنا لک ذکرک، پہلی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رسول تو ہوں ہی، مگر دوسرے فضائل حسبی و نسبی بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کو جو کہ جن وغیرہ کو بھی شامل ہے پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہتر میں یعنی انسانوں میں سے کیا، پھر ان انسانوں کو دو فرقے عجم اور عرب بنائے اور مجھ کو بہترین فرقہ یعنی عرب میں کیا، پھر ان عرب کو مختلف قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ قریش میں بنایا، پھر ان قریش کو کئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان بنی ہاشم میں کیا۔ پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور مشکات شریف میں ہے۔ اس کے بعد تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے اپنے فضائل کا ذکر برسرے منبر فرمایا۔ کتاب کا حوالہ نشر الطب صفحہ نمبر 179 اور 180۔ اب بتائیے طیب قاسمی نقشہ بندی صاحب تھانوی صاحب کو کیا کہیے گا؟ جو بات تھانوی صاحب کتاب میں لکھیں اسی کو اگر سنی اپنے جلسوں میں پڑھیں تو آپ سنیوں پہ غلط ہونے کا الزام لگاتے ہو اور اپنے مولوی صاحب کے لیے منہ بند کر لیتے ہو۔ اگر ہمت ہو تو تھانوی پر فتویٰ لگاؤ۔ بہرحال میلاد سلام ہر زمانے میں مسلمان کرتے رہے ہیں، اگر وہابی دیوبندی چڑھتے ہیں تو چڑھنا ان کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ حضور کا میلاد بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا اور جلوس بھی نکالے گا۔ وہابیوں کا مذہب میں میلاد، سلام، قیام، نیاز، فاتحہ بدعت اور حرام ہے۔ اس ملعون فرقے کے یہاں فاتحہ کی بریانی، مرغا، محرم کی سبیل اور شب برات کا حلوہ ناجائز ہے، لیکن دیوبند کے مفتی مولانا رشید احمد گنگوہی سے
کسی نے سوال کیا اوجھڑی یعنی آنت، اور اس کو جگری بھی کہتے ہیں، کہ پیٹ میں ہوتی ہے اور اس میں پیشاب و گوبر رہتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیوبندی مفتی کا جواب لاجواب سنیے۔ وہ لکھتا ہے کہ اوجھڑی کھانی درست ہے فقط۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 552۔ سوال کرنے والے کو دیوبندیوں کے ذوق و شوق کا علم رہا ہوگا، جب ہی اس نے سوال میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ آنت میں گوبر اور پیشاب رہتا ہے، تب بھی دیوبندی مفتی نے کہا کہ کھانا درست ہے۔ ظاہر ہے جب گوبر اور پیشاب والی انتڑی کھائیں گے تو 11ویں کی بریانی اور محرم کی سبیل اور مرغا کہاں ہضم ہوگا؟ انہی مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ جہاں مشہور کوا کھانے والے کو لوگ برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ثواب ہوگا۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 597۔ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاذ و حاکم کو اگر کھیلیں، پوریاں یا کوئی تحفہ بھیجیں تو اس کا لینا اور کھانا درست ہے کہ نہیں؟ جواب دیا گیا کہ درست ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 575۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے، رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے، عمر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا کوا، ہم نے مرغا جو پکایا تو برا مان گئے، عمر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا کوا، ہم نے حلوہ جو پکایا تو برا مان گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے دیوبندی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ 13 جولائی 1957 عیسوی کو صدر جمہوریہ ہند راجندر پرساد کو دارالعلوم دیوبند والوں نے دعوت دے کر بلایا۔ صدر جمہوریہ صبح 8 بجے دیوبند پہنچے تو دیوبندی مولویوں نے کھڑے ہو کر صدر کا استقبال بھی کیا اور کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ صدر جمہوریہ نے 1000 روپے دیا، جھنڈیاں لگائی گئیں، ہار پہنائے گئے، ہفتہ 10 دن پہلے سے تیاری کی گئی۔ ظاہر صدر جمہوریہ جو مسلمان نہیں مشرک، ان کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، ہار پہنانا، جھنڈیاں لگانا سب جائز ٹھہرا اس وہابی مذہب میں۔ کتاب کا حوالہ ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، ماہ ستمبر 1957، ماہ نامہ تجلی اگست ستمبر 1957، باطل فرقے برطانیہ کے سائے میں حصہ دوم، صفحہ نمبر 850، از علامہ عبدالحکیم شرف قادری۔ کانپور یو پی میں، ضلع سیتاپور کے محمود آباد میں، لکھنؤ میں، کراچی میں وہابی کہیں جلوس محمدی کہیں جلوس مدح صحابہ نکالتے ہیں۔ ان میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، جھنڈے بھی ہوتے ہیں، بینر بھی، شربت اور چائے بھی پلائی جاتی ہے، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ آخر دیوبندی دھرم کیا ہے؟ جس کو ناجائز و حرام، شرک و بدعت کہتے ہو اسی کو خود کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اس مکار اور فریبی فتنہ وہابیہ نجدیہ دیوبندیہ سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ میلاد تمہارے منانے کی بات نہیں بلکہ توفیق کی بات ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرا لیتا ہے۔ وہابی مولوی کا دعویٰ ہے کہ میلاد نہ منانے کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ اہل سنت وہابیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں خدا و رسول کی توہین لکھی ہے، اور رہا ان کا میلاد السلام نہ منانا تو یہ تو پیدائشی محروم ہیں، ان کے منہ سے حضور کا ذکر پاک خدا کو پسند نہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے اور میلاد کرتے ہیں، بلا شبہ نماز بھی مسلمانوں پہ فرض ہے، قرآن کی تلاوت بھی مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور میلاد مصطفیٰ بھی سنی کا نصیبہ ہے۔ وہابی مردود نماز عبادت سمجھ کر نہیں پڑھتا بلکہ نماز اور قرآن کا نام لے کر سنیوں کو بہکانا چاہتا ہے۔ ذکر رسول پاک ہمیشہ منائیے، جو چل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم انیس عالم سیوانی۔